السلام علیکم. بک ریویو سیریز. آج سے ہم لوگ اپنی بک ریویو سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج جس بک کا ریویو ہم لوگ کریں گے وہ ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. یہ جو بک ہے یہ اناٹول لیون نے لکھی ہے اور اس ٹائم یہ لندن میں ایز اے پروفیسر آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ IR ڈپارٹمنٹ کے ایز اے پروفیسر یہ کام کر رہے ہیں. اس بک کو پراپر طریقے سے لکھنے سے پہلے انہوں نے پاکستان آ کر میکسیمم 9 سے 10 سال پاکستان میں آ کر رہے اور اس ڈیوریشن میں انہوں نے ڈفرینٹ انٹرویوز کن لوگوں کے کیے, ڈفرینٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے کیے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کیا, پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھا, ڈفرینٹ آرمی کے لوگوں کے جا کے کیے, ایون یہاں تک کہ جو لوگ یہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ یہ فروٹس وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جا کے بھی انٹرویوز کنڈکٹ کیے. اس نے پورے پراپر طریقے سے ڈیپتھ میں جا کر پاکستان کے پورے پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھا اور پولیٹیکل سٹرکچر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومک سائڈ اور پاکستان کے جو کلچر ڈفرینٹ کلچر جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو بھی سمجھا. اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے واپس آ کر پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے نام سے بک پبلش کی اور اس کے اندر پاکستان کی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بک میں کتنے چیپٹرز ہیں. اس بک کے جو چیپٹرز ہیں ان کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس بک کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے دا لینڈ آف پیپل اینڈ ہسٹری. اس میں پاکستان کے کلچر اور لوگوں کے بارے میں اور جو ہسٹوریکل ڈائمینشنز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے. سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہے سٹرکچر. اس میں پاکستان کے جو سٹرکچر ہے, گورنمنٹل سٹرکچر جو ہے, پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے, آرگنز کون سے, ایگزیکٹو, لیجسلیٹر, جوڈیشری ایکسیکٹرا, یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کس طریقے سے ورکنگ کرتے ہیں, کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے کس ڈپارٹمنٹ کا کون سا فنکشن ہے, وہ سب چیزیں اس نے سیکنڈ چیپٹر میں ڈیفائن کی ہیں. تھرڈ چیپٹر آ جاتا ہے پروونسز. پاکستان کے پروونسز کے اوپر بات کی گئی ہے. ڈفرینٹ پروونس جتنے بھی ہیں پاکستان کے, پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, ان کے اوپر بات اس نے کی. پھر اس کے بعد پاکستان میں یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں ان کے اوپر بات کی. اور لاسٹ جو چیپٹر طالبان کے اوپر بات کی کہ پاکستان میں طالبان کا کنٹرول کتنی حد تک ہو سکتا ہے. ویسٹرن تھنکر جو کہتے ہیں, ویسٹرن جو فلاسفی ایک ہے کہ ان قریب پاکستان کی نیوکلیئر اور پاکستان کے جو پولیٹیکل جو سارا کچھ سسٹم ہے اس کو طالبان جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی. تو اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے اس چیز کو انہوں نے اس چیپٹر میں ڈیفائن کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 چیپٹرز کو ریڈ کرنے کے بعد ہمیں کون سے ایسے فیکٹر ملتے ہیں جن کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہم اس بک کا پراپر طریقے سے ریویو کر سکتے ہیں کہ یہ جو بک ہے یہ ہمیں کیا پکچر کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ 5 فیکٹرز کون سے ہیں جو اس بک کے چیپٹرز پڑھنے کے بعد ہمیں ملتے ہیں. فرسٹ فیکٹر, پہلے فیکٹر ہمیں جو ملا اس میں آتھر کہتا ہے کہ پاکستان کو لے کر ایک ویسٹرن پرسیپشن جو بنا ہوا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. بے شک پاکستان اکانومیکلی ویک ہے, پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, پاکستان میں جو ڈفرینٹ کرائسز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہوا اور اپنے آپ کو ایک لے کر چل رہا ہے. آتھر نے اس چیز کو کمپیریزن کیا اپنے چیپٹر میں افغانستان, شمالیہ اور انڈیا کے ساتھ. اور اکارڈنگ ٹو آتھر انڈیا میں بھی سیم سچویشن ہی ہوتی ہے, سیم ایشو ہیں انڈیا میں بھی, لیکن پاکستان جو ایشوز پاکستان میں ہیں, لیکن انڈیا میں جو ہے انٹرنیشنلی اپنا ایک امیج جو ہے وہ بلٹ اپ کیا ہوا ہے اور اس کو بلڈ کرنے میں, اس کو کھڑا کرنے میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپنا جو امیج جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے میں, بلڈ کرنے میں فیل ہوا ہے. تو اسی سینس میں جو ویسٹرن جو پرسیپشن ہے وہ ایک بن گیا کہ پاکستان ایک فیلنگ سٹیٹ ہے, جیسے جو کہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے اتنی کرائسس کے بعد اپنے آپ کو سروائیونگ سچویشن میں رکھا ہوا ہے. سیکنڈ فیکٹر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں ڈیموکریسی فیل ہوئی ہے تب آرمی ملٹری نے آ کر ملک کے سسٹم کو ایسے سہارا دیا اور ایسے سنبھالا ہے کہ ان کا سسٹم جو ہے مزید کرائسس میں جانے کی بجائے وہ ایک سنبھلا ہے. اور اس کو سنبھالنے کے پیچھے آرمی کا, ملٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو اگر ہم ڈیزاسٹر پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ 2005 میں ارتھ کوئک جو آیا یا 2010 کا جو فلڈ تھا اس میں بھی آرمی کے لوگوں نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی لوگوں کی, کافی زیادہ پاکستان کے کلچر کو اور پاکستان کے سسٹم کو کھڑا کرنے میں, سہارا دینے میں ہیلپ
ہیلپ کی، جس وجہ سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آرمی کی، ملٹری کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. جو آتھر نے بتایا، آتھر لکھتے ہیں کہ آرمی جو ہے پاکستان کی، وہ آرمی از obsession with کشمیر. اس کے باوجود کہ پاکستان ملٹری ایک آرگنائز ڈپارٹمنٹ ہے، پورے ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک فلا ہے، اور وہ یہ کہ کشمیر میں چلنے والے جو جہادی موومنٹس ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کو انہوں نے جو ہے لنک اس طریقے سے بھی کیا اپنی بک میں، افغانستان میں جتنے بھی جہادی موومنٹ چلی یا طالبان کو جو پروموٹ کیا گیا یا ان کو ایک جو سپورٹ ملی ہے نا، وہ پاکستان کی طرف سے کافی حد تک ملی ہے. اور اس کو جب پاکستان نے اتنی سپورٹ کی اور افغانستان ایک آزاد ہو گیا USA کے وہاں سے، تو انہوں نے اس چیز کو کشمیر میں بھی لے کر آنے لگ گئے ہیں کہ کشمیر میں بھی اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور اس طریقے سے کشمیر بھی ایک دن آزاد ہو جائے گا. تو اکارڈنگ ٹو آتھر، جتنا پیسہ آپ ڈیفینس پر لگا رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ جہادوں کو، جہادی موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس سے ہٹ کر وہی پیسہ آپ انسانوں کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر، ہیومینٹی کے اوپر لگانا شروع کر دیں گے، تو پاکستان کافی حد تک ترقی یافتہ ممالک کی ریس میں آ جائے گا. فورتھ فیکٹر جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے ایک ویسٹرن پرسیپشن ہے ایک پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو بہت جلد طالبان جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے. تو اس جگہ پہ اس فیکٹر میں جو آتھر ہیں انہوں نے ہی اس پوائنٹ کے اوپر، اس کرٹیسزم کے اوپر بات کیا، انہوں نے ہی اس کو غلط پروف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے سسٹم کو یا پولیٹیکل سسٹم کو یا پھر پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو طالبان ٹیک اوور کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے. آتھر نے اس بک میں یہی بتایا کہ طالبان کبھی بھی ٹیک اوور پاکستان کی سسٹم کو یا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو نہیں کر سکتے. لاسٹ فیکٹر جو ہمیں اس بک سے ملتا ہے کہ اس بک میں جو آتھر نے ایک جو فیوڈل سسٹم ہوتا ہے، وڈیرا سسٹم جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے. آتھر نے کہا کہ پاکستان کی پہچان ہی ایک وڈیرا سسٹم بن گئی، ایک فیوڈل سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی پہچان بن گئی ہے، اور یہ فیوڈل سسٹم اتنا ہو گیا کہ یہ اب رینٹل پالیٹکس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے لگ گیا ہے. اس سسٹم کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں بہت حد تک باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور بہت حد تک ایک کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہوتی ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہوتی ہیں، وہ سٹارٹ ہوتی ہیں جب پاکستان میں، تو وہ فیل ہی ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کا بانڈ آپس میں بہت زیادہ بن گیا کہ کوئی اگر ایک کوئی ہے پارٹی وہ کھڑی ہوتی ہے سیپریٹسٹ موومنٹ کے لیے، تو باقی وہاں پہ جتنی بھی 3-4 اور پارٹیز ہوں گی یا 3-4 اور وہاں پہ کمیونٹیز ہوں گی، وہ ان کو اس کو بٹھا دیں گی. اسی لیے یہاں پہ ایسی موومنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. یہ جو 5 پوائنٹس تھے یہ ہمیں آتھر نے اس بک میں بتایا. جو 5 فیکٹرز ہمیں اس بک سے بک کو ریڈ کرنے کے بعد ہم نے ان پوائنٹس کو بلٹس میں لکھا کہ یہ 5 پوائنٹ، یہ 5 فیکٹرز، یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں یہ چنک ہے اس بک کی پوری سمری جو ہے، پوری پریسی جو ہے، وہ یہ 5 پوائنٹس ہیں جو ہمیں اس بک کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں. اس طریقے سے ہم لوگ اپنی بک ریویو کی جو ہے ایپیسوڈز کنٹینیو رکھیں گے. نیکسٹ بک کی جو ہے ریویو، وہ اگر آپ لوگ کوئی چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، ہم لوگ اس بک کے ریویو کر لیں گے. نہیں تو نیکسٹ بک جو ہے وہ پھر میں دیکھ لوں گی کس کی ریویو کرنی ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی کوشچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ میرے سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ نوٹس وغیرہ، PDF فائل، CSS، PMS 1 پیپر سے ریلیٹڈ وہاں پہ شیئر ہوتی ہیں. آپ لوگ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کیوری ہو آپ لوگوں کی. تو باقی مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.